بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محترم ناظرین، اسلام دین رحمت ہے اور قرآن مجید بار بار انسان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جب ایک بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے آسان اور مختصر اذکار عطا فرماتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی مغفرت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ پیغام دل کو امید سے بھر دیتا ہے کہ اگر گناہ جتنے بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے ذکر کے ذریعے اپنے بندے کو معاف فرما سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچے دل سے رجوع کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، یعنی اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج کے اس مشینی اور نفسا نفسی کے دور میں ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی مخمصے کا شکار ہے۔ کوئی معاشی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں کے نرغے میں ہے، کسی کو گھریلو ناچاکیوں نے گھیر رکھا ہے تو کوئی ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا رونا رو رہا ہے۔ ان تمام انسانی مسائل کی جڑ دراصل ہمارے دلوں کا اللہ کے ذکر سے خالی ہونا ہے۔ جب ہم اپنے خالق کو بھول کر دنیا کے اسباب میں حل تلاش کرتے ہیں تو ہم مزید الجھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی صفت الرزاق پر ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے تو ہم حرام اور حلال کی تمیز کھو دیتے ہیں، جس سے زندگی کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا ہے کہ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان ہی وہ اصل دولت ہے جو انسان کو ہر حال میں خوش رکھتی ہے۔ جب ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ الغفار ہے، یعنی بار بار بخشنے والا۔ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اب معافی نہیں ملے گی تو یہ اللہ کی صفت الرحیم کی توہین ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر یا آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے، تب بھی اگر تم سچے دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دو تو میں سب معاف کر دوں گا۔ یہ وظیفہ جس کی طرف ہم آج آپ کو رغبت دلا رہے ہیں، یہ دراصل اللہ کی اسی بے پایہ رحمت کو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی میں آنے والی مشکلات اکثر ہماری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ کو اس کی پکار بہت پسند آتی ہے۔ اللہ کی صفت المجیب، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہر وقت ہمارے لیے متحرک رہتی ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اپنی انا کو ختم کر کے اس کے سامنے جھک جائیں۔ وظیفے کی طرف رغبت دراصل اپنی روح کو پاک کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جب آپ کا دل ذکر الہی سے منور ہوگا تو آپ کے چہرے پر وہ نور آئے گا جو دنیاوی کریموں اور سنگار سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہو، چاہے آپ نے کتنی ہی نافرمانیاں کیوں نہ کی ہو، اللہ کا فضل آپ کا منتظر ہے۔ اللہ کی صفت الودود، یعنی بہت محبت کرنے والا، ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ رب جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہ ہمیں پریشان حال دیکھ کر کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی گمشدہ اونٹنی اسے ویرانے میں واپس مل جائے۔ یہ مثال ہمیں اللہ کی خوشی اور اس کی رحمت کا احساس دلانے کے لیے دی گئی ہے۔ ذکر الہی سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزان میں درخت سے سوکھے پتے۔ جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس بندے کا فخر سے ذکر فرماتا ہے
یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ کائنات کا مالک آپ کا نام لے کر فرشتوں کو بتائیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ان کی تقدیریں بدل گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو اسلام کی دشمنی میں نکلے تھے لیکن اللہ کی رحمت نے انہیں ایسا گھیرا کہ وہ فاروق اعظم بن گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی ڈاکو تھے، اللہ کی ایک آیت سن کر ایسے بدلے کے وقت کے عظیم ولی کہلائے۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے اور کسی کے بھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی نظام یا دنیاوی عہدے میں نہیں بلکہ اللہ کی بندگی میں ہے۔ وظیفے کی طرف رغبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مرکز اللہ کو بنا لیں۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو دنیا کی ہر چیز آپ کے تابع کر دی جائے گی۔ اللہ کی صفت القادر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا جب حرکت میں آتی ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو بچا سکتا ہے، وہ آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا سکتا ہے، تو کیا وہ آپ کی مالی تنگی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی بیماری کو شفا میں نہیں بدل سکتا؟ بالکل بدل سکتا ہے۔ ذکر الہی سے انسان کے اندر ایک روحانی ڈال بن جاتی ہے جو اسے شیطان کے وار سے محفوظ رکھتی ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے۔ اس تسبیح کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کا زہر نکال سکتے ہیں جو ہماری روح کو آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے نہ صرف آخرت سنورتی ہے بلکہ دنیا میں بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اولاد کی نعمت ملتی ہے اور بارشوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے جو وہ اپنے ذاکر بندوں پر فرماتا ہے۔ بس اے بندہ خدا، مایوسی کو چھوڑو اور امید کا دامن تام لو۔ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اپنے مسائل کا رونا بندوں کے سامنے رونے کے بجائے اس خالق کے سامنے رو جو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تمہارے دل کے بیدوں سے واقف ہے اور وہ تمہاری پکار کا جواب دینے کے لیے بے تاب ہے۔ جب تم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرو گے تو تم خود محسوس کرو گے کہ تمہارا بوجھل دل ہلکا ہو رہا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک ایسا سکون آ رہا ہے جس کی تم نے ہمیشہ تمنا کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اسی سے لو لگاتے ہیں۔ آمین۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے ذکر کی ان فضیلتوں کو نہ جان لیں جو اس نے اپنے ذاکر بندوں کے لیے خاص کر رکھی ہیں۔ اللہ کی صفت الکریم کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بندے کی ایک چھوٹی سی پکار پر اسے وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو دنیا بھر کی کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ استغفار اور توبہ کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ فضیلت دراصل اس قلبی اطمینان کا نام ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کی صفت الغفار پر غور کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا مہربان ہے جو گناہوں کے پہاڑوں کو ایک آنسو کے بدلے مٹا دیتا ہے۔ تاریخ اسلام کے مستند واقعات اس ذکر کی طاقت کی گواہی دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ مشہور واقعہ جو مستند کتب میں مذکور ہے اس تسبیح اور استغفار کی برکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک سفر کے دوران امام صاحب ایک اجنبی شہر پہنچے جہاں کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔ رات گزارنے کے لیے وہ مسجد میں ٹھہرے لیکن وہاں کے خادم نے انہیں باہر نکال دیا۔ ایک نان بائی یعنی روٹی پکانے والے شخص نے جب یہ منظر دیکھا تو امام صاحب کو اپنے گھر بلا لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مشاہدہ کیا کہ وہ شخص جب بھی آٹا گوندتا یا روٹیاں پکاتا اس کی زبان پر مسلسل استغفار جاری رہتا۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کثرت استغفار کا کوئی فائدہ ملا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے زندگی میں اللہ سے جو بھی دعا مانگی وہ اللہ تعالی نے قبول فرمائی سوائے ایک دعا کے کہ مجھے وقت کے عظیم امام احمد بن حنبل کی زیارت نصیب ہو جائے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے استغفار کی برکت نے احمد بن حنبل کو تمہارے گھر تک کھینچ کر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی صفت السمیع کس طرح بندے کی پوشیدہ پکار کو سنتی اور اس کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ واقعہ بھی بہت سبق آموز ہے۔
جب بنی اسرائیل ایک طویل قحط کا شکار ہوئے اور ہزاروں لوگ بارش کے لیے جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے 40 سال سے میری نافرمانی کی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی۔ اس گنہگار شخص نے جب یہ سنا تو وہ دل ہی دل میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا اور سچی توبہ کر لی۔ ابھی وہ مجمع سے باہر نہیں نکلا تھا کہ آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، پھر یہ بارش کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی، اس کی توبہ کی وجہ سے میں نے اب بارش عطا کر دی ہے۔ یہ اللہ کی صفت التواب کی انتہا ہے کہ وہ ایک گنہگار کو توبہ کے بدلے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس کی خاطر پوری قوم پر رحم فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی صفت الستار کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر ہمارے گناہ ظاہر ہو جاتے تو معاشرے میں کسی کا چہرہ دکھانا مشکل ہوتا، لیکن وہ رب پردہ پوشی کرتا ہے اور ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ توبہ کی اسی برکت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل کا آغاز درود پاک سے کریں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو ہماری ہر دعا کو اللہ کے عرش تک پہنچانے کا ضامن ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کی تعلیم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے سے گھروں میں برکت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پریشانیاں دھل جاتی ہیں۔ یہ وہ ہدیہ ہے جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں اور بدلے میں اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے کہ اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ یہ آیت اس بات کی ضمانت ہے کہ جو قوم یا فرد استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور دنیاوی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کی صفت الحلیم کا تقاضا ہے کہ وہ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کے غضب کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی شخص رزق کی تنگی یا اولاد کی خواہش لے کر آتا تو آپ اسے صرف استغفار کی تلقین فرماتے اور قرآن کی آیات سے ثابت کرتے کہ استغفار سے اللہ مال، اولاد اور نعمتوں کی کثرت عطا فرماتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کی صفت الودود اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ رب ہے جس کی رحمت کا سمندر ناپید ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ کی محبت بھر دیتا ہے۔ ذکر الہی سے قلبی سکون ملتا ہے اور انسان کو وہ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے جو بادشاہوں کو بڑے محلوں میں بھی میسر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، وہ خود بھی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے۔ یہ عمل امت کے لیے ایک سبق ہے کہ جب اللہ کا پیارا نبی استغفار کر رہا ہے تو ہمیں کس قدر توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی صفت البصیر ہماری ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے اور جب وہ ہمیں اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ استغفار سے انسان کے چہرے پر وہ روحانی چمک پیدا ہوتی ہے جو گناہوں کی سیاہی کو دھو دیتی ہے۔ فضائل وظیفہ میں یہ بات بھی نہایت اہم ہے کہ یہ آپ کے اخلاق اور رویوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ ذکر کرنے والی زبان کبھی غیبت، جھوٹ اور کینہ پروری کا شکار نہیں ہوتی۔ اللہ کی صفت المؤمن ہمیں امن دینے والی ہے اور جب ہم اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ قلبی امن ملتا ہے جو ہر خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ تسبیح صرف الفاظ کی تکرار نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اے اللہ، میں تیرے ہی سہارے جی رہا ہوں اور تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں۔ ناظرین، اللہ کی رحمت کا یہ سفر جاری ہے اور اس کے فضائل اس قدر وسیع ہیں کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ تمام برکات اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ اللہ کی صفت الحی اور القیوم ہمیشہ زندہ رہنے والی اور کائنات کو سنبھالنے والی ہستی ہے۔ وہ آپ کی ہر حاجت سے واقف ہے۔ فضائل وظیفہ میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ
کہ یہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جس کی زبان زندگی بھر ذکر الہی سے تر رہے، اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا دل اللہ کی عظمت پر کامل بھروسہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمت کے ان فضائل سے حقیقی معنوں میں فیضیاب ہونے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، آمین۔ ناظرین، اب وقت ہے اس بابرکت اور طاقتور وظیفے کے اصل الفاظ اور اس کے مکمل طریقہ کار کو سمجھنے کا، تاکہ آپ اپنی زندگیوں میں اس نورانی عمل کے اثرات کو خود محسوس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الفتاح کا مطلب ہے بند راستے کھولنے والا، اور جب ہم توبہ کے ذریعے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ غیب سے ایسی راہیں نکالتا ہے جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس وظیفے کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی صفت القدوس کی طرح پاکیزگی کی طرف مائل ہو اور آپ کی نیت میں ذرہ برابر بھی شک یا کھوٹ نہ ہو۔ یقین جانیے کہ جب بندہ پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کے اصل الفاظ جن کا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور جو امت محمدیہ کے لیے مغفرت اور برکت کی عظیم ضمانت ہے، وہ یہ ہے: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ ترجمہ: اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ان الفاظ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس میں اللہ کی دو ایسی پیاری صفات کا ذکر ہے جو انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے۔ رحیم وہ جو مسلسل رحم فرماتا ہے، اور ودود وہ جو اپنے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ جب ایک گنہگار بندہ اللہ کو ودود کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی خاص محبت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ نہایت سادہ لیکن روحانیت سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ جائیے۔ آپ کی توجہ مکمل طور پر اللہ کی صفت البصیر کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور السمیع کی طرف کہ وہ آپ کے ہر ایک حرف کو سن رہا ہے۔ عمل کی ابتدا میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل اعراب کے ساتھ پڑھیے۔ اس کے بعد ان قرآنی الفاظ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ کی پوری ایک تسبیح یعنی پورے 100 مرتبہ ورد کرے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں ندامت پیدا کرے اور اللہ کی صفت العفو سے معافی کی امید رکھے۔ جب 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے۔ سورۃ الکوثر اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ خیر کثیر ہے جو دشمنوں کی چالوں کو ناکام بناتی ہے اور زندگی میں برکتوں کی کثرت لاتی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے ان خاص الفاظ کو پورے 41 مرتبہ پڑھنا ہے: رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کی صفت التواب کو پکارنے کے لیے بہترین ہے کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا رب ہے۔ ان تمام اذکار کی تعداد یعنی 111 اور 41 کی پابندی خلوصی نیت کے ساتھ کرے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے عمل کو مکمل کرے۔ ان تمام اذکار کی تعداد یعنی 111 مرتبہ کی پابندی خلوصی نیت کے ساتھ کرے۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے عمل کو مکمل کرے۔ وقت کی پابندی اس وظیفے کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحکیم ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا ہر کام ایک خاص وقت اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ اگرچہ یہ وظیفہ آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن تہجد کا وقت یا فجر کی نماز کے بعد کا وقت سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت آسمانی دنیا سے خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کی صفت القیوم کے سامنے جھک کر اپنی توبہ پیش کرتے ہیں تو آپ کی پکار براہ راست عرش تک پہنچتی ہے۔ اس وظیفے کو کم از کم 21 دن تک بلا ناغہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کے الجھے ہوئے معاملات میں واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، گھر سے بے سکونی اور لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور آپ کا دل نیکی کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ اللہ کی صفت المجیب کا یہ وعدہ ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، بشرط یہ کہ وہ سچے دل سے ہو۔ جب آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو
تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ کام جو برسوں سے رکے ہوئے تھے وہ غیب سے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ استغفار دراصل وہ چابی ہے جو قسمت کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے وہ تمام رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے آئی ہوتی ہے۔ اللہ کی صفت المغنی آپ کو دوسروں کی محتاجی سے نکال کر اپنی جناب سے غنی کر دیتی ہے۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی اور روح پرسکون ہو جائے گی۔ ناظرین، جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیں اور نہایت عاجزی سے دعا مانگے۔ یاد رکھیں، اللہ کی صفت الولی آپ کا بہترین دوست اور مددگار ہے۔ اپنی دعا میں اپنی تمام پریشانیوں کا ذکر کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا اور آنکھوں میں آنسو لانا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا اور اس کے سامنے رونا بہت پسند ہے، اور وہ اپنے کرم سے کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آئیے اب ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز، بے بس اور گنہگار بندے ہیں۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تیری نافرمانیاں کی، لیکن اے باری تعالی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے غفور الرحیم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو اپنی بے پایا رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اس وظیفے کی برکات سے مالا مال فرما اور ہماری تمام جائز دلی مرادیں پوری کر۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے گھروں میں سکون اور محبت عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال، طیب اور وافر برکت دے اور ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفت، بیماری اور پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنانا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہماری اس حقیر سی کوشش اور دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی صفت الباری نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، اس لیے ہر لمحہ اس کی شکر گزار رہیں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسے پورے یقین کے ساتھ کریں اور دوسرے بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیے، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت النافع آپ کو ہر طرح سے نفع پہنچانے والی ہے، اور اس ذکر سے بڑھ کر کوئی روحانی نفع نہیں۔ آپ کی ہر تسبیح آپ کے لیے آخرت میں بلند درجات کا سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا ذاکر اور شاکر بنا دے۔ آخر میں اللہ کا کوئی بھی پیارا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر اس کار خیر کا حصہ بنے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔